बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का तहलका खेज स्कैंडल रोजाना की बुनियाद पर एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। इस स्कैंडल के हवाले से तकरीबन हर आने वाले घंटे में कुछ नए इंकशाफात हो रहे हैं, नई खबरें सामने आ रही हैं, नए पहलू उजागर हो रहे हैं। और इस तहलका खेज हौलनाक और भयानक स्कैंडल में सबसे नया मोड़ है वफाकी वजीर जनाब तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम भी करेंगे और ये भी इस्टेब्लिश करेंगे आज अपने पहले सबूत के जरिए कि हमने तारिक बशीर चीमा साहब के साहिबजादे वली दाद चीमा के इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्कैंडल के साथ जो लिंक जोड़े थे, जो ताल्लुक जोड़ा था, वो किस हद तक दुरुस्त था। आज वफाकी वजीर जनाब तारिक बशीर चीमा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मेरी जानिब से यानी इकरारुल हसन की जानिब से पहला सबूत हम आपके सामने पेश करेंगे और उनकी एक धमकी आमेज फोन कॉल भी के जिसके जरिए आपको अंदाजा होगा कि वो अपने इलाके में किस तरह की सियासत करते हैं, कैसी जबान इस्तेमाल करते हैं, किस रौनक और फिरौनियत से सहाफ़ियों को, मीडिया को और बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं। ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये वजाहत बहुत ज़रूरी कि ज़ाहिर सारे मामले के अंदर कोई ज़ाती इनाद, कोई रंजिश, ज़ाहिर है हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है तारिक बशीर चीमा साहब के साथ। और तारिक बशीर चीमा साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने तौर पर ठीक कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जो रवैये हैं हम सबके, इस मुआशरे के अंदर जिस तरह से ख़ानदानों का निज़ाम है, जिस तरह से अपने बच्चों की हम परवरिश करते हैं, बदकिस्मती से हम उनकी गलतियों पर उनको नहीं टोकते, उनकी गलतियों का एतराफ़ नहीं करते। कौन सी माँ इस मुल्क की या कौन से वालिद हैं इस मुल्क के जो अपने बच्चों को इस तरह से डिफेंड नहीं करेंगे जैसे तारिक बशीर चीमा साहब डिफेंड कर रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने जो तारिक वली दाद चीमा का दोस्त एहसान जट था उसे भी नौकरी से हटवाया, उस पर मनशियात डलवाई, उस पर मुकदमात दर्ज करवाए ताकि वो उनके बेटे की कंपनी से निकल जाए। और अपने बेटे ही की वीडियोस को बचाने के लिए उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया जिसकी हम अभी तफसील में जाएंगे। और वो अल्टीमेटली ये सारा ऑपरेशन जो एक ताकतवर साहिबजादे को बचाने के लिए शुरू हुआ, किस तरह से वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर पहुंचा और फिर वहां से बहुत सारे हौलनाक और भयानक इंकशाफात हुए। वहां के चीफ सिक्योरिटी अफसर के फोन से 5500 वीडियोस बरामद हुई। उन वीडियोस के हवाले से भी अपने गुज़श्ता व्लॉग में हम आपको तफसीलन बता चुके हैं वो वीडियोस कहां से मिलती थी, किस तरह से वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड एजाज के फोन में आती थी और फिर किस तरह से उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन तमाम तर बच्चियों को कैसे इस ब्लैकमेलिंग के जरिए उन्हें ड्रग्स पर लगाया जाता था, कैसे उनको पार्टीज में लाया जाता था और फिर अल्टीमेटली उन्हें बेडरूम्स तक लाकर एक बार फिर उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। सो ये हौलनाक इंकशाफ था। ज़ाहिर है तमाम वालिदैन, तमाम पाकिस्तानी इस पर कंसर्न हैं, परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि इस मामले में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या है। तो पहला सबूत हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके कुछ मंदरजात जरूर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज ही में उन्होंने कहा कि जी आप सब जानते हैं कि इकरारुल हसन का ताल्लुक कहां से। एक सहाफ़ी ने लुकमा दिया कि बिल्कुल जानते हैं, इकरारुल हसन का ताल्लुक कराची से है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक बशीर चीमा साहब बार बार ये कहते रहे कि मैं 5 दिन की मुकम्मल तहकीक के बाद, मुकम्मल रिसर्च के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। मैंने अपने तौर पर तहकीकात की हैं और इसीलिए मैं 5 दिन बात नहीं कर रहा था कि मैं मुकम्मल तहकीकात के साथ सामने आना चाह रहा था। तो ये 5 दिन की मुकम्मल तहकीकात के बाद तारिक बशीर चीमा साहब ने उस सहाफ़ी के लुकमे के जवाब में सर हिला दिया कि जी हाँ, कराची में रहते हैं और आप सोचें कि यहां से उनको कौन झूठी सच्ची खबरें पहुंचा रहा है। उन्होंने हरगिज़ झूठी खबरें नहीं कहा और यह भी तस्लीम किया कि जो भी खबरें हम दे रहे हैं वो बहावलपुर ही की खबरें हैं, बहावलपुर से ही मौसूल हो रही हैं। किसी को भी कोई मन घड़त बात करने के लिए, कोई झूठी बात करने के लिए ग्राउंड से रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती। मैंने अगर कोई किस्सा सुनाना हो, कोई किस्सा घड़ना हो, कोई कहानी बनानी हो तो मैं घर बैठे बैठे वो बना सकता हूं। लेकिन अगर वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझे जो भी मालूमात मिल रही हैं वो ग्राउंड से, बहावलपुर से मिल रही हैं, यजमान से मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो मालूमात हैं, वो कोई मन घड़त किस्से या कहानियां नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई यहाँ से झूठी सच्ची खबरें पहुंचा रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद कम से कम कुछ खबरों को तो सच्चा तस्लीम कर रहे हैं। जरा ये देखिए और उनकी तहकीकात का आलम देखिए कि उन्होंने सर हिला दिया कि इकरारुल हसन कराची में रहता है, जबकि मैं अब 3 साल से कराची में नहीं रह रहा हूं। ये जरा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। इकरारुल हसन कहाँ रहता है? कराची रहता है। कौन उसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है झूठी सच्ची? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तारिक बशीर चीमा साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं आखिर तक पीछा करता हूं, यानी एक धमकी आवेज जुमला उन्होंने बोला। ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग जो हम आपको सुनाएंगे उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि मैं कब्र तक पीछा करता हूं, मैं कब्र तक पहरा देता हूं।
اور جو ٹویٹس ہمیں ابتدائی طور پر کی گئیں وہ سب موجود ہیں, اور میں اس کا پچھلے ولاگ میں ذکر بھی کر چکا. اس میں بھی بارہا جس نے ہمیں دھمکی دی ان ٹویٹس کے نیچے, انہوں نے یہ کہا کہ طارق بشیر چیمہ قبر کی دیواروں تک پہنچاتا ہے, طارق بشیر چیمہ قبر کی دیواروں تک پیچھا کرتا ہے, طارق بشیر چیمہ قبر تک چھوڑتا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی ایک جو قبر کا لفظ ہے یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کا بڑا مرغوب اور محبوب لفظ لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مالک وہی کہتے ہیں کہ جو رات قبر میں ظاہر ہے وہ رات باہر نہیں ہو سکتی. تو ذرا چھوٹا سا یہ ان کا یہ دھمکی آمیز لہجہ ملاحظہ کیجیے. آج تو بات جرم نہ کری میری خبر لانتی میں قبر کی اللہ تک کا معافی نہیں دینی, میں بہت تاڑا دے اس معاملے. کبھی کسی کو غلط بات پر معافی نہیں دی, میں اس کا پیچھا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہم نے احسان جٹ کے حوالے سے, جو کہ ولی داد چیمہ کا رائٹ ہینڈ ہے, اس کا بہت دوست ہے اور پارٹیز کے اندر ظاہر اس کا بڑا دخل ہوا کرتا تھا, اس کی گرفتاری کے حوالے سے بھی جو حقائق آپ تک پہنچائے تھے کہ کس طرح سے ایک ڈولفن اہلکار گرفتار ہوا, اس کے فون سے ویڈیوز برآمد ہوئی, پھر احسان جٹ کو اٹھایا گیا, احسان جٹ کے ذریعے پھر خاتون ہے طلعت بصرہ ان تک پہنچا گیا, طلعت بصرہ نے بتایا کہ جی ویڈیوز اعجاز شاہ کے فون میں ہیں, میجر ریٹائرڈ اعجاز کو اٹھایا گیا. سو الٹیمیٹلی یہ پوری کارروائی ولی داد چیمہ صاحب کو بچانے کے لیے کی گئی, لیکن الٹیمیٹلی اس میں سے ایک خیر کا پہلو بہرحال ضرور نکلا. ثبوت بہرحال آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ آخری بات کہ احسان جٹ کے حوالے سے بھی ہمارے بتائے گئے حقائق کو تقریباً انڈورس کیا طارق بشیر چیمہ صاحب نے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہاؤسنگ میں اس کو 17ویں گریڈ کی نوکری لگوا کر دی تھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا کہ وہ تو 1.5 سال پہلے میں چھوڑ چکا. تو ظاہر 1.5 سال پہلے چھوڑ چکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے نوکری نہیں لگوائی. اس کی گرفتاری کو بھی تسلیم کیا, اس کے منشیات بیچنے کو بھی تسلیم کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا اسلامیہ یونیورسٹی سے کیا تعلق ہے. وہ تعلق ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور وہ تعلق آج کے ثبوتوں میں بھی اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ العزیز پروردگار کے حکم سے. لیکن احسان جٹ کے حوالے سے تقریباً یہ انڈورسمنٹ, اور کمال یہ ہے کہ وہ احسان جٹ کا نام بھی نہیں جانتے تھے, یعنی انہوں نے ایسے ہی پوچھا کہ وہ یار کیا نام ہے اس کا, وہ ہاں احسان جٹ. تو جناب دیکھیے فلانے احسان, کیا نام تھا اس کا, احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک اس کی بیوی تھی, دوسری بھی کلیم کرتی ہے میں بھی اس کی بیوی ہوں. ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اپنے گاؤں سے. اس کا یونیورسٹی سے کیا واسطہ تھا, وہ تو 5 سال ہو گئے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے. تو جناب یہ ظاہر ہے ان کی پریس کانفرنس, اور پھر ہم آپ کو وہ آڈیو کال بھی سنواتے ہیں کہ جو سنوائے جانے کے قابل نہیں ہے, جس میں جتنی غلیظ گالیاں بکی جا سکتی ہیں, کہی جا سکتی ہیں, دی جا سکتی ہیں, وہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے دی ہیں. دھمکیاں جتنی دی جا سکتی ہیں وہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے دی ہیں, لیکن ہم آگے چل کر سناتے ہیں. پہلے طارق بشیر چیمہ صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں اپنا پہلا ثبوت جس پر یہ ویلاگ مشتمل ہے. جون 2021 میں پاکستان کی سب سے بڑی سویلین خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کی جانب سے ایک رپورٹ مرتب کی گئی, جو کہ اس وقت کے RPO جناب عبادت نثار کے دفتر, اس وقت کے DPO, اس وقت جون 2021 ذہن میں رکھیے, جون 2021 میں اس وقت کے چیف منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر اور اس وقت کے IG پنجاب کے دفتر کو ارسال کی گئی. بہت وثوق کے ساتھ, بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں. یہ تمام دفاتر موجود ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے یا اس کو ڈینائی کرنے کے لیے. ان تمام دفاتر کو IB بہاولپور کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر سدرا بطول صاحبہ کی مرتب کردہ یہ رپورٹ بھجوائی گئی, جس رپورٹ میں اس وقت ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ کون کون سی سیاسی شخصیات, کون کون سے شہر کے شرفاء, کون کون سے وکٹوریہ اسپتال بہاولپور کے ڈاکٹرز, کون کون سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پروفیسرز, اور کون کون سے فرنٹ مین, کون کون سی سیاسی شخصیات آئس, کوکین, ایکسٹسی اور اس طرح کی دیگر جو ڈرگز ہیں ان کا استعمال کر رہی ہیں, یا ان کے دھندے میں ملوث ہیں, یا کسی نہ کسی طرح سے ان پارٹیز سے کنیکٹڈ ہیں, یا پھر ان ڈرگز کا استعمال کرتے ہوئے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بچیوں کا استحصال کر رہی ہیں. اس رپورٹ میں جو نام لیے گئے ان میں ولی داد چیمہ صاحب کا نام سر فہرست تھا. بہت ذمہ داری کے ساتھ, بہت وثوق کے ساتھ اس رپورٹ کے مندرجات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ولی داد چیمہ صاحب کا نام بھی ہے, احسان جٹ کا نام بھی ہے, طلعت بصرہ ایک خاتون تھی, اور آسیہ باجوہ جن کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ان خواتین کے ذریعے ولی داد چیمہ صاحب تک اور ان پارٹیز تک بچیوں کو, لڑکیوں کو لایا جاتا تھا. اور طلعت بصرہ وہ کردار ادا کرتی تھیں کہ بچیوں کو کنونس کرنے سے لے کر انہیں ڈرگز پر لگانے تک اور پھر پارٹیز کا
حصہ بنانے تک. سو یہ رپورٹ پاکستان کے پنجاب کے بالخصوص تمام اہم ترین اداروں, بہاولپور کے تمام اہم ترین اداروں کو بھجوائی گئی, اور اس رپورٹ کے پبلش ہونے کے نتیجے میں, جس رپورٹ میں یہ ذکر بھی تھا, آپ آنیسٹی ملاحظہ کیجئے ادارے کی, دیکھیے جہاں ہم نے اس ادارے کی کرپشن کو بے نقاب کیا تھا, وہیں جہاں کچھ اچھائی ہے اس کا بھی ذکر ضرور کریں گے کہ ادارے کے اپنے اندر 2 انسپیکٹرز کا نام بھی اس رپورٹ میں شامل تھا جو کسی نہ کسی طرح سے آئس, کوکین یا ایکسٹسی کے دھندے میں ملوث تھے. ایک نام تھا زاہد محمود اور دوسرا نام تھا میاں ہارون. یہ انسپیکٹرز 1 سال تک معطل رہے, اور معطل رہنے کے بعد اس وقت بھی انہیں واپس بہاولپور ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی نہیں کرنے دیا جا رہا, اور اب تک یہ ڈسٹرکٹ سے باہر ہیں 2 سال گزر جانے کے باوجود. جون 2021 میں انٹیلیجنس بیورو کی ڈپٹی ڈائریکٹر, اس وقت کی ڈپٹی ڈائریکٹر سدرا بطول صاحبہ کی جانب سے مرتب کردہ رپورٹ میں آئس, کوکین, ایکسٹسی اور اس سے منسلک پارٹیز کے نتیجے میں بچیوں کا استحصال, اس کے نتیجے میں بننے والی ویڈیوز, اس پر مرتب کردہ رپورٹ میں ولی داد چیمہ صاحب کا نام شامل تھا. اس رپورٹ میں احسان جٹ کا نام شامل تھا. اس رپورٹ میں طلعت بصرہ کا نام شامل تھا کہ جس کے ذریعے پتہ چلا کہ ولی داد چیمہ صاحب کی ویڈیوز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز کے پاس موجود ہیں, اور پھر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی کارروائی کا آغاز کیا گیا. یہ رپورٹ آپ نے اسکرین پر ملاحظہ کی, اس کے مندرجات آپ نے اسکرین پر ملاحظہ کیے, اور یہ پہلا ایویڈنس ہے, پہلا ثبوت ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ظاہر ہے یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے اس ملک کا پورا نظام ایک طاقتور کے بیٹے کو بچانے کے لیے متحرک ہوتا ہے. سو اس کا اختتام کیا ہوگا. یعنی اپنی پریس کانفرنس میں طارق بشیر چیمہ صاحب نے بہت کافی جی پتہ نہیں یہ اس طرح سے میڈیا دکھا رہا ہے جیسے سارے پولیس افسر میرے کہنے پر چلتے ہیں. تو جناب میں یہ فیصلہ پاکستان کے عوام پر چھوڑتا ہوں, میں آپ لوگوں پر یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ایک وفاقی وزیر اپنے حلقے میں اتنا با اختیار یا طاقتور نہیں ہوتا کہ تمام پوسٹنگز, ٹرانسفرز اس کے کہنے پر ہوتی ہیں. یہ کچھ ڈھکی چھپی بات ہے, یہ وہ بات ہے کہ جو میں بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس افسران اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ وفاقی وزیر کے تہلکے, ان کے ٹہکے کے نیچے الٹیمیٹلی ان کا حکم ماننے پر مجبور ہوتے؟ کیا یہ وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے کہ جو میرے بتانے پر ہی پاکستان کے عوام کو پتہ چلے گی, اور جو طارق بشیر چیمہ صاحب بتائیں گے کہ نہیں میں تو کسی پر اثر انداز نہیں ہوتا, اور پاکستان کے عوام اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ یہ فیصلہ میں پاکستان کے عوام پر چھوڑتا ہوں. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس فون کال کی ریکارڈنگ کی, اس دھمکیاں میز فون کال کی ریکارڈنگ کی جو طارق بشیر چیمہ صاحب کی جانب سے بہاولپور کے ایک صحافی کو ایک خبر لگانے کے بعد کی گئی. اور اس فون کال میں اس زبان کا استعمال کیا گیا کہ جس کا ذکر بھی شاید نہ میڈیا پر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سوشل میڈیا پر کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں بیپ لگا کر آپ تک پہنچانا ہوگی, لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک خبر جو کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی ایک مخصوص خاندان سے ملاقات کے حوالے سے تھی, اس کو اس کے ڈینائل کے حوالے سے نہیں, اس کی تردید کے حوالے سے نہیں, محض گالیاں دینے کے لیے اور صحافی کو دھمکانے کے لیے یہ فون کال اس کو کی. اس کے کچھ مندرجات بھی ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے وہ قبر تک پہرا دینے اور خبر تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں اس صحافی کو خبر لگانے پر. طارق بشیر چیمہ بول رہے ہیں, کالم سے لکھا ہے کہ میری تے وڈیٹاں دی ملاقات ہوئی ہے. جی جی رہندے صاحب تسی اگر انہوں ڈینائی کر دو تو جو تردید کر دیں گے. صحافی نے کہا کہ جس کی تردید چھاپی جا سکتی ہے اس خبر کی, انہوں نے کہا جی تردید گالی دے کر, اور انہوں نے کہا کہ میری خبر کی جرت کس طرح ہوئی اور آئندہ میری خبر لگانا مت تم مجھ سے پوچھے بغیر. یعنی یہ رویہ ہے ان کا صحافیوں کے ساتھ, تو ذرا ملاحظہ کیجیے. صحافی بنے آج کے بعد جرم نہ کری میری خبر لان کی, میں قبر کی اللہ تک کا معافی بھی دینی, میں بہت تاڑا دے اس معاملے سے پتر بنو. ونس اگین کوئی ذاتی رنجش, کوئی اناد نہیں, لیکن اگر آپ صحافیوں کو دھمکائیں گے, اگر آپ صحافیوں کو گالیاں دیں گے, اگر آپ صحافیوں کو یہ بتائیں گے کہ کون سی خبر لگانی ہے کون سی خبر نہیں لگانی, تو پھر یقیناً آپ کے اندر کی رونق, جس طرح میں نے کہا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہاں علاقے کے اندر بڑی بدماشی, بڑا ٹہکا ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کا, تو وہ لہجے سے عیاں ہوتا ہے, وہ باتوں سے عیاں ہوتا ہے, اور اس فون کال سے بالخصوص وہ عیاں ہوتا ہے. اگین ہم اپنے ثبوتوں پر, اپنی سٹوری پر آج بھی کھڑے ہیں. اگر پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی, سب سے بڑی سویلین خفیہ ایجنسی کی رپورٹ ایویڈنس نہیں ہے, تو پھر تو ظاہر کوئی بھی چیز بطور ثبوت یا بطور شواہد قبول نہیں کی جا سکتی. جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, ہم اس کے سامنے بھی یہ شواہد رکھنے کے لیے تیار ہیں. پہلا ثبوت ہم نے پیش کر دیا ہے, اور وہ ثبوت ہے
IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट जो जून 2021 में इस सारे मामले से बहुत पहले वली दाद चीमा साहब का जिक्र करती है कि किस तरह से वो आइस, कोकेन, एक्सटेसी, पार्टीज, वीडियोस और इन वीडियो से मुंसलिक ब्लैकमेलिंग के मामले से वाबस्ता हैं और लिंक्ड हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं फिर कहूँगा कि जाहिर है हम सब जानते हैं कि इस माशरे के अंदर एक बाप अपने बच्चे को, एक माँ अपने बेटे को डिफेंड ही करेगी और यही तारिक बशीर चीमा साहब कर रहे हैं। जो उनका काम है वो करते रहे, जो हमारा काम है हम वो करते रहेंगे, आपको सच बताते रहेंगे, आपको हकायक दिखाते रहेंगे, आप तक सबूत पहुंचाते रहेंगे, चाहे कोई भी कब्र की दीवारों तक हमारा पीछा करे। पाकिस्तान